الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل احترام سامعین گرامی قدر، آپ حضرات کے سامنے پہلا سپارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 تلاوت کی ہے۔ رب لم یزل کی بارگاہ عالیہ میں انتہائی ذلت اور عاجزی سے یہ دعا اور التجا ہے۔ اللہ کریم اس آیت کے متعلق اخلاص کے ساتھ اصلاح کی نیت سے حق سچ بیان کر سکنے سمجھا سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ اس کائنات کے اندر ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ اللہ کریم نے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا، لیکن کسی چیز کو اللہ کریم نے بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ ہر چیز کو اللہ کریم نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر زمین کا تذکرہ کیا، آسمان کا تذکرہ کیا، لیکن زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کا مقصد بھی اللہ کریم نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا کہ اللہ کریم نے زمین کو کیوں پیدا کیا، آسمان کو کیوں پیدا کیا۔ اللہ کریم نے 26ویں پارے میں فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، یعنی ہم نے زمین اور آسمان کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کی تخلیق کے ذریعے ہم تمہارے سامنے حق کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ اور حق کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے الحق هو التوحید والتوحید لا الہ الا اللہ۔ حق یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی پہچان کروانا ہے
کہ اتنی بڑی زمین کو اللہ کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا، اتنے بڑے آسمان کو اللہ کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا، اس لیے جب یہ تخلیق کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ، اس کائنات کے اندر اگر عبادت بھی کی جائے گی تو اللہ رب العزت ہی کی عبادت کی جائے گی۔ یہ مقصد ہے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے کا۔ اور پھر آگے دیکھیے، انسان کا تذکرہ اللہ نے کیا، انسان کو اللہ نے پیدا کیا، تخلیق کے مراحل ذکر کیے۔ اللہ کریم نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے انسان کیا تو نے یہ گمان کر لیا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ اللہ کریم نے تجھے فضول اور بے مقصد پیدا کیا ہے، بغیر مقصد کے اللہ نے تجھے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان رب کی ذات کا تعارف کرے، رب کی ذات کی پہچان کرے اور اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والا بن جائے۔ یہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہے۔ پھر آئیے آج کی گفتگو کے عنوان کی مناسبت سے، کیونکہ مقصد آمد مصطفیٰ ذکر کرنا ہے کہ اللہ نبی دنیا میں کیوں بھیجتے ہیں، اللہ رسول دنیا میں کیوں بھیجتے ہیں۔ جب کائنات کی ساری چیزیں اللہ نے بغیر مقصد کے نہیں بنائی تو پھر اللہ نے اپنے رسول بغیر مقصد کے دنیا کے اندر بھیجے ہیں، یا اللہ کریم نے کسی خاص مقصد کے لیے اس کائنات کے اندر اپنے رسولوں کو بھیجا ہے۔ اللہ کریم نے رسولوں کے آنے کا مقصد ذکر کیا ہے کہ اللہ کریم نے دنیا کے اندر رسولوں کو کس مقصد کے لیے بھیجا۔ آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ رسول کس مقصد کے لیے آتے ہیں، اور رسول کون سی دعوت لے کر دنیا کے اندر آتے ہیں اور کون سا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ نبی کے آنے کا مقصد اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ میری اور آپ کی کامیابی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی، اللہ کی بارگاہ کے اندر میں اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک نبیوں کے آنے کا جو مقصد ہے وہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر نہیں آئے گا۔ آج تو لوگوں نے بنا لیا ہے نبی کی آمد آ گئی، نبی کا میلاد آ گیا، جھنڈیاں لگا دو، بازار سجا دو، گلیاں سجا دو، بس نماز پڑھنی نہیں ہے، روزہ رکھنا نہیں ہے، نیکی کا کام کرنا نہیں ہے، بس جلوس کے اندر ضرور شرکت کرنی ہے کیونکہ نبی کا میلاد آ گیا ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، کیونکہ میری اور آپ کے لیے رہنمائی کے لیے اللہ نے جو کتاب بھیجی ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ بولیے بولیے، کون سی کتاب میرے اور آپ کے لیے اللہ نے بھیجی ہے؟ یہ کسی نے نہیں لکھی، یہ میں نے نہیں لکھی، نہ میرے والد نے لکھی ہے، نہ میرے اکابرین نے لکھی ہے، یہ اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے۔ یہ 30 پاروں پر مشتمل قرآن، اس کو نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو پھر قرآن سے پوچھتے ہیں نا کہ اللہ کریم نے رسولوں کو کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، رسول کون سی دعوت لے کے آئے ہیں۔ آج میں اور آپ نے رسولوں کے آنے کا مقصد کیا سمجھا ہے، اور قرآن ہمیں رسولوں کے آنے کا مقصد کیا سمجھاتا ہے۔ آئیے قرآن سے جب ہم نے پوچھا کہ رسولوں کے آنے کا مقصد کیا تھا تو قرآن نے ہمیں ان الفاظ کے اندر جواب دیا۔ قرآن کے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ یہ سارے نبیوں کے آنے کا مقصد۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرا محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما ارسلنا من قبلک من رسول، آپ سے پہلے جو بھی رسول ہم نے دنیا کے اندر بھیجا اس نبی کو ہم نے یہ پیغام دے کے بھیجا الا نوحی الیہ، ہم نے اس کی طرف یہی پیغام وحی کیا۔ کون سا پیغام ہے؟ لا الہ الا انا، اس کائنات کے اندر اگر عبادت کے لائق ہے تو وہ کون ہے؟ بولیے بولیے کون ہے؟ میرا اور آپ کا معبود کون ہے؟
میرے اور آپ کی پکاریں سننے والا کون ہے؟ میرے اور آپ کے سجدوں کے لائق کون ہے؟ میرے اور آپ کی مشکلیں حل کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ کے کمال ہے۔ یہی لا الہ الا اللہ کی دعوت کے لیے اللہ نے سارے نبی بھیجے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَاعْبُدُوا، جب لا الہ الا اللہ کے اوپر تم ایمان لاؤ گے، لا الہ الا اللہ تم سے پہلا مطالبہ کرتا ہے کہ تم نے عبادت کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے۔ یہ رسولوں کے آنے کا مقصد اللہ کریم نے ذکر کیا، پھر اللہ کریم نے قرآن کے اندر اس بات کا ذکر کیا، ہم نے ابتدا کے اندر اس زمین کے اوپر جن کو اپنی نبوت کے لیے منتخب کیا، انہیں ہم نے کسی قوم کے لیے منتخب کیا، کسی قبیلے کے لیے منتخب کیا، کسی علاقے کے لیے منتخب کیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ان کو مخصوص علاقوں کے لیے بھیجا، مخصوص لوگوں کی طرف بھیجا۔ جو بھی نبی اپنی قوم کے پاس آیا، آ کے اپنی قوم کو اللہ کا تعارف کروایا اور کہنے لگا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہر نبی کی یہ دعوت رہی ہے، اے میری قوم والو تم نے عبادت کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ بولیے بولیے، نبی کی آمد کا مقصد ذکر کیا جا رہا ہے۔ نبی کی آمد کا پہلا مقصد اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ تمہارا معبود کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ سجدے کے لائق کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ رکوع کے لائق کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ نذر و نیاز کے لائق کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ دعا کے لائق کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ نبیوں کی دعوت رہی، لیکن جو بھی نبی آتا رہا، ہر نبی ایک خاص علاقے کے لیے آتا، ایک مخصوص علاقے مخصوص لوگوں کی طرف آتا، پھر اللہ کریم نے اپنا آخری عظیم رسول بھیجنا تھا، پھر اللہ کریم نے اپنے آخری عظیم
کے بھیج دیا۔ آئیے پہلا سپارہ دیکھیے، اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ۔ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ وقت تو یاد کرو جب ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، اللہ سے کہنے لگے ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم نے تیرے گھر بیت اللہ کی تعمیر کر دی ہے، تقبل منا، اے اللہ تو ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، کیونکہ دعاؤں کو سننے والا تو ہے، انسان کی حالت کو جاننے والا تو ہے۔ پھر ابراہیم خلیل اللہ مطاف کے اندر اللہ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ میں نے تیرا عظیم الشان گھر بنا دیا، عظیم الشان گھر تعمیر کر دیا، اس لیے اے اللہ میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اے اللہ جیسے میں نے تیرا عظیم الشان گھر تیار کیا ہے، اس لیے تو ان گھر کو آباد کرنے کے لیے اپنا عظیم رسول بھیج دے۔ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا تھی، اس لیے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے انا ثمرۃ دعاء ابراہیم علیہ السلام، اللہ کریم نے مجھے حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ بنا کر بھیجا کہ ابراہیم خلیل اللہ نے مطاف کے اندر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیج دیا۔ اب نبی کی آمد کا مقصد ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی دعاؤں کے اندر ذکر کیا، صرف نبی نہیں مانگا بلکہ فرمایا ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اے اللہ تو اپنا عظیم الشان رسول بھیج دے۔ فرمایا اس رسول کی آمد کا مقصد یہ ہو یتلو علیہم آیاتک، پہلا نمبر ذکر کیا کہ تیری آیات پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائے۔ نبی کی آمد کا پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات پڑھ پڑھ کے سنائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس نبی کو جو تو کتاب دے اس کتاب کی تعلیم کو لوگوں کو سکھائے۔ نمبر 3 والحکمہ، لوگوں کو سنت کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حکمت سے مراد سنت ہے، کیونکہ جس طرح نبی کے قول کو ماننا ضروری ہے اسی طرح نبی کی سنت کو ماننا بھی ضروری ہے۔ فرمایا والحکمہ، سنت کی تعلیم دے۔ چوتھا مقصد ذکر کیا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے، ان کے دل کی اصلاح کرے۔ کتاب کی تعلیم کے ذریعے، سنت کی تعلیم کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ کرے۔ یہ نبی کی آمد کے 4 مقصد ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی دعاؤں کے اندر مانگے۔ اللہ نے اس دعا کا ذکر قرآن کے اندر کیا، پھر اللہ کریم نے اس دعا کو قبول بھی کیا، لیکن اللہ کریم نے ترتیب تبدیل کر دی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے تو دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ایسا رسول بھیج جو تیری آیات پڑھ پڑھ کے سنائے، تیری آیات کی تعلیم لوگوں کو دے، تیری آیات کے ساتھ ساتھ سنت کی تعلیم لوگوں کو دے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کی اصلاح کی ترغیب، لوگوں کی اصلاح کرے، لوگوں کا تزکیہ کرے۔ اللہ کریم نے دعا کو قبول کیا، لیکن اللہ کریم نے دعا کی ترتیب تبدیل کر دی۔ اللہ کریم نے قرآن کے 3 مقام پہ اس دعا کا ذکر کیا جس دعا کو اللہ کریم نے قبول کیا، لیکن کس انداز کے اندر کیا؟ سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ نے ذکر کیا، اسی طرح چوتھے پارے کے اندر بھی اللہ نے اس دعا کی قبولیت کا ذکر کیا۔ 28ویں پارے میں سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں بھی اللہ نے اس دعا کا ذکر کیا، لیکن اللہ نے تبدیل الفاظ کر کے دعا کو قبول کیا۔ اللہ کریم نے دعا کو قبول کیا اور اللہ کریم نے اعلان کر دیا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، فرمایا کہ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ اپنے عظیم رسول کو بھیجنے لگا ہے، لیکن رسول آئے گا کیا تعلیم لے کے آئے گا، کس مقصد کے لیے آئے گا؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، پہلے نمبر پہ میری آیات پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائے گا۔ نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ، اس کتاب کی تعلیم کے ذریعے
ہر قسم کے گناہوں کی غلاظت سے پاک کرے گا۔ پھر فرمایا کہ جب قرآن کی تعلیم کے ذریعے لوگ قریب آئیں گے، قرآن کی آیات سن کے لوگ قریب آئیں گے، فرمایا کہ ان کا تزکیہ ہو جائے گا، ان کا دل پاک ہو جائے گا۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب کی تعلیم بھی دے گا، ان کو سنت کی بھی تعلیم دے گا۔ اللہ نے الفاظ قبول کر دیے، قبول کیے، لیکن تبدیلی کر دی۔ کیوں؟ اللہ کریم نے الفاظ اس لیے تبدیل کر دیے۔ اللہ نے تورات نازل کی، اللہ نے زبور نازل کی۔ تورات کا علم بھی لوگوں کے پاس تھا، انجیل کا علم بھی لوگوں کے پاس تھا، لیکن ان کا تزکیہ نفس نہیں تھا، اس لیے اللہ کی کتابوں کے اندر انہوں نے تبدیلی کر دی تھی۔ اس لیے اللہ کریم نے ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کو قبول کیا، لیکن الفاظ کو تبدیل کر کے، ترتیب کو تبدیل کر کے اللہ کریم نے پہلا مقصد ذکر کیا کہ نبی کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی کتاب کی آیات پڑھے گا، اللہ کی کتاب کی آیات سن کر جب لوگ قریب آئیں گے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے گا۔ دیکھیے صدیق اکبر نے قرآن سنا، میرے محبوب کے اوپر ایمان لائے، اللہ نے صدیق اکبر بنا دیا۔ عمر فاروق آئے، اللہ رب العزت کی کتاب کی آیات سنی، اللہ نے فاروق اعظم بنا دیا۔ حضرت عثمان آئے، ان کو ذو النورین بنا دیا۔ علی المرتضیٰ آئے، اسی طرح امیر معاویہ آئے، دیگر صحابہ آئے جنہوں نے قرآن کی تلاوت کو سنا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے قرآن کی تلاوت کے ذریعے ان کا تزکیہ کیا، اور جب دل کی اصلاح ہو گئی، اللہ کریم نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اب ہم نے ان کو کتاب کی تعلیم بھی دی، ہم نے ان کو سنت کی بھی تعلیم دی۔ آج نبی کی آمد کا مقصد یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ گلیاں سجا دو، بازار سجا دو، اسی طرح گھروں کے اندر خلقیں جلا دو، گلیوں کے اندر روشنی کر دو، بس نبی کی آمد کا مقصد پورا ہو گیا۔ نبی کی آمد کا مقصد یہ نہیں ہے، نبی کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ نبی جو تعلیم لے کے آتا ہے، نبی جو شریعت لے کے آتا ہے، نبی جو احکامات لے کے آتا ہے، نبی اللہ کی طرف سے جو قانون لے کے آتا ہے، اس نبی کی تعلیم کے مطابق، اس نبی کی شریعت کے مطابق، اس نبی کے قانون کے مطابق میں اور آپ کو اپنی زندگی بنانی ہوگی۔ اگر میں اور آپ اس نبی کی شریعت کے مطابق، اس نبی کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی نہیں بنائیں گے تو میں اور آپ نے نبی کی آمد کے مقصد کو پورا نہیں کیا، اور جب تک میں اور آپ نبی کی آمد کے مقصد کو اپنائیں گے نہیں، اس وقت تک میں اور آپ کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے، کیونکہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ تم اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے، جب تک تمہاری زندگی کی ہر خواہش اس شریعت کے مطابق نہ ہو جائے جو شریعت اللہ کی طرف سے میں تمہارے پاس لے کے آیا ہوں۔ اس لیے آج کی گفتگو کا یہی سبق اور پیغام ہے کہ اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق کیجیے، پیغمبر کی شریعت کے مطابق کیجیے، اللہ کی کتاب قرآن کے مطابق کیجیے، کیونکہ کامیابی کسی صورت کے اندر ہے جب میں اور آپ اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق بنا لیں گے۔ اگر مرنے سے پہلے میں اور آپ نے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق بنا لی، اللہ کی بارگاہ کے اندر میں اور آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ آخر